عزیزان گرامی، جب 40 ہجری کا رمضان آیا تو علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا، یا علی، آپ اپنی داڑھی کو غصاب کیوں نہیں کرتے؟ بس علی کی آنکھوں سے آنسو بلند ہوئے اور فرماتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے جب علی کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ اور کبھی سوال کرتے تھے، آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ بتانے والے بتاتے آج 15 ہے، آج 16 ہے۔ علی فرماتے ہیں وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میں علی خدا سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ 18 رمضان جب آئی تو آپ جناب ام کلثوم کے ہاں افطاری کے لیے تشریف لے گئے۔ بیٹی نے اپنے باپ کے لیے بہت سے کھانے تیار کیے، لیکن علی نے کہا، ام کلثوم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بابا ایک وقت میں ایک کھانا کھاتا ہے۔ تو علی نے نمک سے روزہ افطار کیا۔ تو جناب ام کلثوم نے عرض کیا، بابا، میں نے شربت بنایا ہے آپ کے لیے، آپ شربت پی لیں۔ علی نے یہاں پہ عظیم جملہ کہا کہ بیٹی، میرا عنقریب ایک مہمان آنے والا ہے، اس شربت کو رکھ لو، میں منگوا لوں گا۔ بس 19 کی رات آئی اور علی ابن ابی طالب مسجد کو چلے۔ وہاں پہنچے مسجد کوفہ میں، اذان بلند کی، ختم ہوئی اذان اور علی ابن ابی طالب نے نفل نماز پڑھی۔ نفل نماز کا آخری سجدہ تھا۔ وہ کمینہ عبد الرحمن بن ملجم جو وہاں مسجد میں چھپا ہوا تھا آیا اور علی ابن ابی طالب کو وار کیا تلوار کا۔ اتنا سخت وار تھا کہ علی ابن ابی طالب کی آواز آئی، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، علی آج کامیاب ہو گیا۔ علی کے بیٹے یہاں نہیں تھے۔ علی جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے تھے، علی کے بیٹے دوسری مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے۔ پتہ چلا، دوڑے وہاں پہ آئے، اس ملعون کو قیدی بنایا گیا، ستون سے باندھا گیا۔ سارے علی کے بیٹے آئے اور دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ایک بیٹے عباس بھی تھے۔ عباس کبھی بابا کو دیکھتے اور عباس کبھی اس ابن ملجم کی طرف دیکھتے تھے۔ اب عباس کو حکم دیا مولا علی ابن ابی طالب نے کہ عباس جاؤ، ام کلثوم کے ہاں شربت پڑا ہے، لے آؤ اور اس قاتل کو شربت پلاؤ۔ وہ عباس جو فنار کرنا چاہتا تھا ابن ملجم کو، علی نے یہ حکم دے دیا۔ گویا علی یہ چاہتے تھے کہ عباس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کربلا میں عباس نے کس طرح صبر کرنا ہے۔ بس میرا دوست علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، حسن بیٹا نماز مکمل کراؤ۔ نماز مکمل ہوئی۔ علی کے جسد اطہر کو لایا گیا گھر میں۔ علی نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابیوں رخصت ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ جناب زینب و ام کلثوم نوحہ کریں اور ان کی آوازیں آپ کے کانوں میں پہنچیں۔ بس روایت کہتی ہے علی ابن ابی طالب نے وہاں پہ وصیتیں شروع کر دیں۔ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب آیا، جب اس نے دیکھا کہ علی کا اتنا گہرا زخم ہے، طبیب کا امامہ گر گیا اور طبیب نے کہا، جتنا ہو سکے علی ابن ابی طالب کو دودھ پلائیے۔ روایت کہتی ہے کوفہ کے وہ یتیم بچے جو جمل و صفین میں یتیم ہو گئے تھے، وہ اپنے پاس سے دودھ کے پیالے بھر کے آئے۔ گویا بہت سا دودھ گرم ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب نے دودھ کی طرف دیکھا اور پھر حسین کی طرف دیکھا، اور شاید جناب علی ابن ابی طالب کو یہ یاد آ رہا ہو کہ جب مجھے آخری وقت دودھ کی ضرورت پڑی تو چاروں طرف سے دودھ آ گیا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب 10ویں محرم ہوگی، کربلا کی گرم زمین ہوگی اور حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا بچہ علی اصغر ہوگا اور فوج یزید کو کہہ رہا ہوگا، حسین ابن علی، کہ لوگوں میرے چھوٹے بچے کو پانی تو پلا لو، لیکن اس کو پانی نہیں ملے
लगा, ऐ अली इब्न अबी तालिब, हम कुर्बान हो जाएं, आपके बेटे हुसैन को तो करबला में पानी नहीं मिला। जब हकीम ने बताया कि आपको दूध की जरूरत है तो चारों तरफ से छोटे छोटे यतीम बच्चे दूध ले आए। रिवायत कहती है अली इब्न अबी तालिब दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हसन मुज्तबा ने जनाजा पढ़ाया, जनाजे के बाद आपको दफन किया गया। दफन के बाद जब इमाम हसन और इमाम हुसैन वापस लौटे तो कई यतीम देखे, कई फकीर देखे, कई मस्कीन देखे जो गरिया कर रहे हैं। जब उनके करीब गए और पूछा रोते क्यों हो, कहा तीसरा दिन हो गया, हम भूख से तड़प रहे हैं। एक हमारा मोहसिन था जो हर रात आता था, अपने हाथों से हमको खाना खिलाता था, आज तीसरा दिन हो गया, वो मोहसिन नहीं आया। इतने में हुसैन इब्न अली ने फरमाया, हाँ वो मोहसिन दुनिया से चला गया, वो मेरा बाबा अली इब्न अबी तालिब था। वो रात के अंधेरों में आता था, आपको खुराक लेके देता था, अपने हाथों से आपको खाना खिलाता था, लेकिन 19 को उसको जरब लग गई, 20 को रहे, 21 के दिन वो दुनिया से कूच हो गए। वमा इलैना इल्लल बलाग।